آج ہم بات کریں گے مرثیے کی روایت کے حوالے سے اور مختلف ادوار کے مختلف شعراء کرام کے حوالے سے، اور یہ اس ویڈیو کا پہلا حصہ ہے۔ اور یہ نیٹ UGC اور JRF کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کو آپ مکمل سماعت فرمائیں۔ عربی سے براہ راست فارسی اردو تک پہنچنے والی اصناف ادب میں ایک مشہور و مقبول صنف سخن مرثیہ ہے۔ مرثیہ عربی لفظ رسا سے مشتق ہے، جس کے لغوی معنی میت پر رونا ہے۔ گویا اس صنف میں کسی عزیز یا حبیب کی موت پر اظہار غم کیا جاتا ہے۔ عربی شاعری میں مرثیے کے لیے قصیدے کی حیت ہی مروج تھی۔ متمم بن نویرہ اور خنسہ کے مرثیے عربی زبان میں لکھے گئے اولین مرثیے ہیں۔ عربی سے یہ صنف فارسی میں منتقل ہوئی تو اس وقت تک یہ کافی ترقی کر چکی تھی۔ فارسی کے مشہور شاعر فردوسی کے شاہ نامہ میں سہراب کی موت پر اس کی ماں کے اضطراب اور غم و گریے کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن اسے اس کی دیگر خصوصیات کی بنیاد پر رزمیہ قرار دیا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ سانحہ کربلا کے بعد حضرت امام حسین اور رفقائے امام حسین کی شہادت کے واقعات مرثیے کا موضوع قرار پا چکے تھے۔ اگرچہ شخصی مرثیے بھی لکھے گئے اور آج بھی لکھے جا رہے ہیں، لیکن لفظ مرثیہ سے سانحہ کربلا کا ہی تصور ذہن میں ابھرتا ہے۔ محمود غزنوی کے انتقال پر فرخی نے جو اشعار کہے تھے، ان اشعار کو فارسی کے اولین شخصی مرثیوں میں جگہ دی جا سکتی ہے۔ ویسے ایران میں مرثیہ گوئی کا باقاعدہ رواج بادشاہان صفوی کے زمانے سے ہوا۔ آزری کو پہلا باقاعدہ مرثیہ نگار کہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ملا حسین واعظ کاشفی، محتشم اور مقبل کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ اردو میں مرثیے کا آغاز دکن سے ہوا۔ بہمنی فرما روا شیعت کی جانب مائل تھے، اس وجہ سے دکن میں حضرت امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے کا رجحان طبقہ شعراء میں بڑھتا چلا گیا۔ ایرانی علماء کی آمد نے بھی اس رجحان کو فروغ بخشا۔ عشرہ محرم میں باقاعدہ اہتمام ہونے لگا۔ قطب شاہی دور میں مرثیہ گوئی کو مزید تقویت ملی۔ اس خاندان کا 5واں حکمراں اور اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ بذات خود مرثیہ گو تھا۔ وہ عشرہ محرم کی مجلسوں میں شریک ہوتا، اشعار سنتا، خود بھی سناتا۔ محمد قلی کی کلیات میں جو مرثیے ملتے ہیں، وہ غزل کی حیت میں لکھے گئے ہیں۔ یہ قدیم دکنی زبان کا نمونہ ہے، مگر ان کی ادبی اہمیت مسلم ہے۔ ان میں سوز و گداز اور شیرینی بیان موجود ہے۔ اس دور کے مشہور شاعر ملا وجہی نے بھی مرثیے لکھے۔ وجہی سے قبل برہان الدین جانم بھی اسی صنف میں طبع آزمائی کر چکے تھے۔ وجہی اور جانم کے مرثیے غزل یا قصیدے کی حیت میں ہیں۔ اختصار بیان ان کی خصوصیت ہے۔ دکن کے قابل ذکر مرثیہ نگاروں میں غواسی اور عبداللہ قطب شاہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ گولکنڈہ میں مرثیہ نگاری کو اس خاندان کے آخری حکمراں ابو الحسن کے زمانے میں بڑا فروغ ملا۔ سیوک، فائز، لطیف نوری، افضل، کاظم اور شاہی وغیرہ اس دور کے اہم مرثیہ گو ہیں۔ ان شعراء نے غزل کی حیت کے بجائے مربع اور مخمس کی شکل میں مرثیے لکھے۔ یہ شعراء مرثیے کو ایک ادبی صنف کے علاوہ ثواب دارین حاصل کرنے کا ذریعہ بھی سمجھتے تھے۔ ابراہیم ثانی کا درباری شاعر نوری ایک مرثیے میں لکھتا ہے: میں جب اس کو لوگوں کے آگے پڑھا، عجب حال عاشور خانے میں تھا، جن و انس کرتے تھے سب واہ واہ، دکنی میں لکھا ہے کیا مرثیہ، زبان اپنی میں کس نے ایسا لکھا،
کبھی اس سے پہلے سنا نہ پڑا۔ محمد عادل شاہ کا جانشین علی ثانی بھی ایک اچھا مرثیہ گو تھا۔ اس نے نصرتی، قادر اور ایاگی جیسے قابل قدر مرثیہ گو کو اپنے دربار میں جگہ دی تھی۔ مشہور مرثیہ گو مرزا بھی اسی زمانے کا شاعر ہے۔ اس دور کے مرثیوں کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مرثیے کے موضوعات میں وسعت پیدا ہو چکی تھی۔ واقعہ شہادت تو بیان ہوتا ہی تھا، گھوڑے اور تلوار کی تعریف، رجز وغیرہ کی طرف بھی توجہ دی جانے لگی تھی۔ زبان اور انداز بیان میں بھی روانی آ گئی تھی۔ اس دور کے ایک اہم شاعر ہاشمی کے درج ذیل اشعار ملاحظہ ہوں: دل بند مصطفیٰ کا تابوت لے چلے ہیں، فرزند فاطمہ کا تابوت لے چلے ہیں، دل بند مصطفیٰ کا تابوت لے چلے ہیں، فرزند فاطمہ کا تابوت لے چلے ہیں، سلطان دو جہاں کا، سردار اولیاء کا، مظلوم کربلا کا تابوت لے چلے ہیں۔ اورنگزیب نے دکن پر قبضہ کیا تو مراسی کی محفلوں میں حاکم وقت کی بنفس نفیس موجودگی کی روایت ختم ہو گئی، مگر مرثیے بدستور لکھے جاتے رہے۔ غم حسین میں مجلسیں بھی ہوتی رہی۔ اس زمانے کے اہم مرثیہ گو جنون ذوقی، اشرف ندیم وغیرہ ہیں۔ دکن میں آصف جاہی سلطنت کے قیام کے ساتھ ہی ایک بار پھر محرم اور عزاداری کے سارے رسوم حسب سابق جاری ہو گئے۔ درگاہ قلی خان درگاہ، نوازش علی خان شیدہ، ہمت علی خان ہمت، شاہ تجلی علی، نقد علی ایجاد، میر مخزوں، محمد مولا احسن اور کاظم علی خان کاظم وغیرہ نے اس صنف کو آگے بڑھانے میں ہاتھ بٹایا۔ کاظم نے مسدس کی حیت میں ایک جدت یہ کی کہ ہر بند کے ٹیپ کے شعر میں بہر بدلتی۔ دکن کے مقابلے میں شمالی ہند میں مرثیہ گوئی بہت بعد میں، یعنی آغاز 12ویں صدی ہجری شروع ہوئی۔ سودا، میر مسکین، خزیں، غمگین، محمد تقی، نظر علی، نعیم علی قلی وغیرہ کا شمار شمالی ہند کے اولین مرثیہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان سب میں سودا کئی اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں۔ شمالی ہند میں پہلے تو قصیدے یا مربع کی حیت میں مرثیے لکھے گئے، پھر مسدس کی حیت اختیار کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ سودا نے سب سے پہلے مسدس کی شکل میں مرثیہ لکھا، لیکن شجاعت علی سندیلوی کو اس سے اختلاف ہے۔ وہ شمالی ہند میں مسدس کی شکل میں مرثیہ لکھنے والا پہلا شاعر سکندر کو بتاتے ہیں۔ سودا کے مرثیوں میں وہ بات تو نہیں جو ان کے قصائد میں ہے، لیکن پھر بھی ان مرثیوں کی اہمیت ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ یہ سودا جیسے مشہور شاعر کا کلام ہے، دوسرا اس لیے کہ اس دور کے دیگر شعراء کی طرح حصول ثواب کی خاطر مرثیوں کو اپنانے کے باوجود انہوں نے اس کے ادبی پہلو کو بھی پیش نظر رکھا تھا۔ غزل کے مشہور شاعر میر تقی میر نے بھی صنف مرثیہ میں طبع آزمائی کی، لیکن ان کے مراثی کم تر درجے کے ہیں، ان سے کہیں بہتر مرثیے سودا کے ہیں۔ اس دور کے دیگر مرثیہ گو حضرات میں زاہد، گدا، احسان، فصیح، خلیق، ضمیر اور دلگیر قابل ذکر ہیں۔ ان سب کے یہاں رزم کا عنصر بدرجہ اتم موجود ہے۔ فصیح کے یہاں واقع نگاری اور جذبات نگاری بھی ملتی ہے۔ انہوں نے المیہ کے عنصر پر بھی توجہ دی۔ ناسخ کے شاگرد دلگیر نے زبان کی صفائی اور طرز ادا کی ترفگی کا خیال رکھا۔ دلگیر کے مراثی میں سوز و گداز ہے۔ ان کی خدمات کے پیش نظر مسعود حسین رضوی نے انہیں انیس و دبیر کے لیے راہ ہموار کرنے والا بتایا ہے۔ لکھتے ہیں اگر ضمیر نہ ہوتے تو دبیر کا وجود ہوتا اور نہ انیس کا۔ تو آنے والے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ضمیر و خلیق کے بعد جو انیس و دبیر اردو مرثیہ کی تاریخ کے دو بڑے نام ہیں ان کے حوالے سے۔